ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج عید کا دوسرا روز ہے اور حسب توقع جیسے کہ ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ عید کے دن یا عید کے 2 دن تک تمام سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ رک جاتی ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ معاملات جو ہیں بالکل اس کے برعکس چل رہے ہیں اور عید کے دن اور عید کے دوسرے دن بھی بہت زیادہ جو ہے سیاسی سرگرمیاں ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہیں۔ باقی چیزوں کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن پہلا ایک ایشو اس میں یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر نہ مانا گیا تو عوام سڑکوں پر ہوگی یا وہ سڑکوں پر نکالیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات عمران خان کی درست ہے، کیونکہ اگر چیف جسٹس صاحب جو ہیں اس وقت ملک میں آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ عوام کو انصاف دینے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اسی طرح اگر کبھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر پاکستان کی سرزمین کو اگر مدد کی ضرورت پڑے گی اور پاکستان کے سلامتی کو خطرات ہوں گے تو یقیناً پاکستان کی قوم عمران خان اور پوری پی ٹی آئی اپنی فوج کے سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، کیونکہ عمران خان کا جو سٹینڈ نظر آ رہا ہے، مجھے جو نظر آ رہا ہے بنیادی طور پر وہ اصولوں پر ہے، جو بھی بات انہوں نے کی ہے وہ اصولوں پر ہے۔ آج میں آپ کو کچھ چیزیں اس لیے تھوڑی سی بتاؤں گا، اس میں 2-4 خبریں بھی آپ کو میں ایک انکشافات بھی 1-2 کروں گا، تو میری اس حوالے سے آپ سے گزارش ہوگی کہ اس ویڈیو کو ذرا غور سے بھی دیکھیں اور پوری دیکھیں۔ 2 چیزوں پہ آپ سے میں کہہ رہا ہوں، غور سے دیکھیں اور پوری دیکھیں۔ عمران خان کے بیان کو تو آپ کو میں نے ایک بات بتا دی، میں اس حق میں حامی ہوں اور وہ ایک میں نے آپ کو یہ بات بتا دی بالکل درست ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک چیز جو بات آ رہی ہے سب سے بڑی کہ حامد میر صاحب کے حوالے سے بڑا شور شرابہ مچا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں، دیکھیے حامد میر صاحب نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن انہوں نے بھی آدھی بات کی ہے۔ اب پوری بات ابھی میں نہیں کروں گا کیونکہ میں فی الحال نہیں چاہتا کہ کوئی کسی قسم کی کوئی بدمزگی ہو، لیکن یہاں میں آپ سب کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی آدھی بات کی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بات انہوں نے آدھی کی ہے اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ یہ ٹائمنگ کیوں ہے، آج ہی کیوں دیا گیا، جبکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت وہ کشمیر کے حوالے سے جو کشمیر کا جو ایشو ہے اس حوالے سے 75 ایئرس کا جو 75 سالہ ایک معاملہ تھا، اور آج ہی کے دن جو اقوام متحدہ کی قرارداد، مطلب یہ ہفتہ جو ہے نا اس حوالے سے بڑا اہم تھا۔ ایک تو یہ، لیکن یہ اتنی بات اتنا کنسیڈر نہیں کرتی، اس کے پیچھے جو ٹائمنگ ہے نا وہ ایک اور چیز ہے، وہ بہت اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو کچھ غلط فہمیاں ہو گئی ہیں اس وقت، جو ڈالی گئی ہیں، جو کچھ باجوہ صاحب کر کے گئے ہیں، میں آپ کو جو سلیس میں اور سیدھے طریقے سے بتا رہا ہوں، جو باجوہ صاحب نے جو غلطیاں کی ہیں، جو باجوہ صاحب نے جو کام کیے، میں ابھی اس کی طرف بھی آتا ہوں، اس کی وجہ سے اور جو امریکی اور مغرب کو خوش کرنے کے لیے جو اقدامات انہوں نے کیے، ان اقدامات کی وجہ سے جو ریاست کو نقصان پہنچا، جو ریاست پاکستان کی معیشت کو اور سیاست کو جو دھکا لگا، جو کہ ایک مغرب کا سٹینڈ تھا، جو ان کی خواہش تھی، اس کی وجہ سے جو معاملات اب ہوئے ہیں تو ان کی تمام خرابیوں کا جو کہتے ہیں نا کہ پھل، وہ کہیں نہ کہیں سب کو کاٹنا پڑ گیا۔ یعنی اب جب وہ بات ہے نا کہ اب جب لوگ بات کرتے ہیں تو لوگ یہی کہتے ہیں، ایک عام آدمی ہے جسٹ اے میڈیوکر پرسن، وہ یہ سوچتا ہے کہ یار آرمی چیف نے اگر یہ بات کی ہے یا آرمی چیف نے اگر یہ کام کیا ہے تو ڈیٹ مین کہ پوری فوج جو ہے آن بورڈ تھی۔ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں، لیکن بارہا یہ میں کہتا رہا ہوں کہ فوج آن بورڈ ہوتی ہے تب اس لیے کہ آرمی کا فوج کے جو ایک ہیڈ ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، اس کی ایک اصول ہوتا ہے، مطلب ایک ان کا ڈپارٹمنٹ کا ایک اصول ہے، مطلب ساری دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آرمی چیف جو آپ کا ہیڈ آف جو ہے وہ اگر آپ کو فوج کو اور کوئی حکم دے تو فوج اس کو ماننے سے انکار کر دے۔ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ہوتی ہیں، ریزرویشنز ہوتی ہیں، لیکن ریزرویشنز کے باوجود جب یہ کہا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے ان کو کہ بھئی یہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہے تو پھر ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی آمنا صدقنا، تو یہی کچھ بات پیچھے ہوئی ہوگی۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو ایک پوزیشن آئی تھی نا، اس پوزیشن آپ نے دیکھا کہ اس وقت قوم کے درمیان اور فوج کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑی خلیج ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہر جگہ نعرے فوج کے خلاف لگ رہے ہیں، وہ وردی کے حوالے سے بھی نعرے لگ رہے ہیں،
اور فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے، فوجی آفیسرز کو ملائن کیا جا رہا ہے. گو کہ اس میں ایک ہی آدمی کا کام تھا یا دو آدمیوں کا کام تھا، پوری فوج تو نہیں ہے، فوج میں تو بری افواج بھی ہے، نیوی بھی ہے، ہوائی بھی ہیں. لیکن جو اصل کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ایک جو موجودہ جو سینیریو چل رہا ہے نا، وہ ایک ایسا سینیریو چل رہا ہے جبکہ فوج کے درمیان اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج تھی. اسی خلیج کے اندر اس خلیج کو مزید وسیع کرنے کے لیے یہ ان کو کہا گیا کہ اب آپ نے باجوہ صاحب کا یہ کارنامہ جو ہے، جو انہوں نے ہمارے کہنے پہ کیا تھا، اس کو بھی اب آپ کھول دیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ مزید جو ہے نا فوج کی پوزیشن عوام کی نظروں میں خراب ہوگی. یہ اصل میں مقصد تھا یہ ٹائمنگ کا یہاں یہ بات کرنے کا، ورنہ یہ بات کافی پرانی تھی. اور یہ بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حامد میر صاحب جو ہے نا یہ بات خود سے نہیں کر رہے، یہ بھی ان کو مغرب نے کہا ہے. مغرب کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ اب یہ کام کرو، دس از دی بیسٹ ٹائم، کیونکہ اس وقت آلریڈی عمران خان کی نے جو کہ سٹینڈ لیا ہوا ہے، اس سٹینڈ کی وجہ سے آرمی چیف اور فوج اور کے درمیان، عمران خان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں، اس غلط فہمیوں کو مزید جسے کہتے ہیں نا کہ کیا ہے نا جلتی پر تیل ڈالنے کا یہ کام آئے گا. تو اس لیے اس وقت جو ہے عمران خان کے حوالے سے اور یہ باجوہ صاحب کے حوالے سے یہ ساری باتیں جو ہیں انہوں نے حامد میر نے کی ہیں. اچھا، اب اس میں ایک بات یہ بتا دوں، ایک تو میں نے آپ کو ٹائمنگ بتا دیا، بس دوسری اس میں چیز یہ ایک بات اور اہم بتا دوں آپ کو. اس میں بھی بہت ساری چیزیں میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ ویلاگ اتنا نہیں ہو سکتا ہے، تو بڑی ایک سازشوں کا ایک پوری ڈکشنری ہے. ابھی میں جب کھولوں گا نا تو ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہیں، لیکن ابھی فی الحال میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات اس بیان کے تک رکھوں گا میں آپ کو. اچھا، ایک تو ٹائمنگ میں نے آپ کو بتا دی. اب دوسری اس میں چیز جو آ رہی ہے وہ یہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ اس تمام ایشو کے اندر میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں، میرے اگر پرانے لوگ میرے اخباری بیانات پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کنفرم کر رہا ہوں، اپنے بیان کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو تمام ایشو تھا کشمیر کے حوالے سے یا جو کچھ باجوہ صاحب نے امریکہ کی ایما پر کیا، اس میں عمران خان آن بورڈ نہیں تھے. میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ، اور آپ کو پتہ ہے ابھی حالیہ دنوں میں بھی کہا ہے، پہلے بھی کہا ہے کہ عمران خان نے جو سائفر کے حوالے سے جو فواد چودھری کی جن سے ملاقات ہوئی تھی اور جو انہوں نے یو ٹرن لے لیا، کیوں لیا مجھے نہیں پتا، گاڈ نوز بیٹر، دلوں کا حال میں نہیں جانتا. یہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی کیونکہ امریکہ ہی سارے معاملے کے اندر انوالو ہے، امریکہ نے ہی ان کو ہٹایا، امریکہ ہی کی ساری پلاننگ تھی، امریکہ کا مسئلہ تھا. کیا کہتے ہیں کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت خطے کے اندر جو بھارت ہے اس کو ایک اہم پوزیشن دلانی ہے، امریکہ نے یہ پلان بنایا تھا. یہ میں بارہا کھل کے ایون میں نے مغرب میں وہاں جا کر میں نے بتایا، وہاں کے نیوز پیپرز کے اندر یہ بات آئی ہے میری، اور میں نے پریس کانفرنس کے اندر بات بتائی کہ امریکہ کا یہ نیکسٹ پلان ہے اگلے 2 سالوں کے اندر کہ خطے کے اندر بھارت کو اپر ہینڈ دینا ہے اور پاکستان کو ان کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ امریکہ کا یہ پلان ہے 2023 اور 24 کے اندر. وہ بات اب پہلے آ گئی 22 میں، لیکن ہم نے تو 23 اور 24 کہی تھی، لیکن وہ بات 22 میں ہی آ گئی. ہم نے بات کہی تھی کہ 23 اور 24 کے اندر امریکہ جو ہے یہ کنفیڈریشن کرے گا رشیا کے ساتھ، یورپ کو وہ استعمال کرے گا رشیا کے خلاف کنفیڈریشن کے اندر، اور چین کے خلاف جو کنفیڈریشن ہوگی اس میں وہ پاکستان کو اور انڈیا کو آن بورڈ لے گا. تو اس کے لیے ان کو ضروری تھا کہ پاکستان کو انڈیا کے قریب کیا جائے اور انڈیا کے ماتحت کیا جائے. یہ بات ہم کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں. تو یہ بار بار ہم جب کہتے رہے کہ سارا معاملہ تھا، اور عمران خان جو ہے نا اس چیز کے اوپر راضی نہیں تھے. عمران خان نے واضح طور پر منع کیا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ بات، جس وقت یہ آپ کو یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ جب یورپین یونین کے حوالے سے کہا گیا تھا عمران خان کو کہ آپ یہ خط لکھیں یورپین یونین نے عمران خان کو کہ آپ مذمت کریں. کس کی مذمت کریں؟ رشیا کی مذمت کریں. یہ عمران خان کو کہی گئی تھی بات، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں. یہ عمران خان کو یورپین یونین کے سفیروں نے کہی تھی بات، ای یو نے، کہ آپ عمران خان صاحب آپ ایک مذمتی خط لکھیں اور اس حملے کی مذمت کریں. تو عمران خان نے یہ بات کہی تھی. عمران خان نے کہا کہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم روس کی مذمت کریں، تو کیا کبھی آپ میں سے کسی نے، یورپ کے کسی بڑے بڑے ملک نے، فرانس نے، جرمنی نے، اٹلی نے، ہالینڈ نے، کسی نے کبھی جو بھارت کی مذمت کی ہے آج تک؟ جو بھارت جو کچھ پاکستان پہ کرتا رہا ہے، بھارت جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، بھارت جو کچھ جارحانہ کاروائیاں اسٹل کرتا رہا ہے پاکستان کے والے سے، کیا آپ نے کبھی اس پہ کسی نے خط لکھا؟ اگر آپ نے آج تک بھارت کے لیے کوئی خط نہیں لکھا، جو ہمارے حقیقت میں جو پاکستان کو جنہوں نے ڈسٹرکشن پہ جنہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا، تو آپ ہم سے یہ کیوں توقع کر رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے خط لکھیں؟ انہوں نے کہا، اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟
لوگ بھول جاتے ہیں. اصل میں لوگ ابھی میں یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو کوئی بھی انالسٹ نہیں بتائے گا, کیونکہ امریکہ کی دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ کوئی نہیں رکھ سکتا, کیونکہ اصل میں مسئلے ہیں, ویزوں کے مسئلے ہیں, نیشنلٹی کے مسئلے ہیں, اور گرین کارڈ کے مسئلے ہیں. ذرا اٹھا کے دیکھیں نا پاکستان کے کتنے بڑے بڑے تجزیہ نگار, بڑے بڑے اینالسٹ اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے مالکان اور سیاستدان اور بیوروکریٹس, کتنے لوگ ہیں, ہزاروں کی تعداد ہے, ہزاروں کی تعداد جناب, جن کے پاس گرین کارڈ ہیں, جن کے پاس امریکن نیشنلٹیز ہیں. ان کو اپنی نیشنلٹیز کی, اپنی گرین کارڈ کی فکر پڑی ہوئی ہے. مجھے فکر نہیں ہے, تو میں آپ کو اس لیے ہر چیز اور پھر میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, مجھے ان اداروں کا پتہ ہے, میرے ان کے ساتھ انٹریکشن رہتی ہے, تو اس لیے پھر میں آپ کو ہر بات کھول کھول کے بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہے اپنے اصل دشمن کو پہچانیں. اصل دشمن آپ کا کون ہے, کون آپ کو اور آپ کی ریاست کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اصل میں جو کچھ تھا یہ سارے کا سارا امریکی پلان تھا. اس کے اندر عمران خان صاحب بالکل آن بورڈ نہیں تھے, اور جس وقت یہ بات انہوں نے کہی حامد میر نے کہ وہ وہاں پر گئے اور جا کے جب شاہ احمد قریشی, یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں, اخبارات میں پڑھے, میں آپ کو کٹنگ نکال کے دوں گا, تو اب بات کر رہے ہیں, میں آپ کو تقریباً 6 مہینے بعد اخبارات میں دے چکا ہوں. جب شاہ محمود قریشی گئے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے پوچھا تھا, اور ان کو پوچھا کہ وہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم انڈیا اور پاکستان کو قریب کرنا چاہتے ہیں. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ وہ مودی کو بلانا چاہتے تھے, لیکن عمران خان نے منع کیا تھا. اس وقت عمران خان نے منع کیا تھا. کیوں منع کیا تھا؟ شاید ہو سکتا ہے وہ کشمیر کا ایشو ہو, یا کوئی اور وجوہات ہو, یا کیا معاملہ ہو, اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ عمران خان نے منع کیا تھا. انہوں نے کہا کہ فی الحال یہ صورتحال جو ہے نا, ایٹماسفیئر جو ہے نا, یہ اس وقت مودی کے دورے کے لیے کچھ مناسب نہیں ہے. تو اب یہ کیوں منع کیا تھا, اس کے بارے میں میرے پاس ابھی فی الحال کوئی اطلاع نہیں, جو نہیں ہے وہ پھر میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا عمران خان نے منع کیا تھا. اب عمران خان بتاتے ہیں اس پہ, اس حوالے سے اپنا منہ کھولتے ہیں, کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا فی الحال. تو یہ میری ایک بات تھی جو آپ کو میں نے بتا دی. اچھا, دوسری لوگ ایم بی ایس سے ملاقات کی بات دیکھیں. ایم بی ایس سے جو نواز شریف کی ملاقات میں انتہائی واجبی سی تھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت ہی واجبی سی تھی. بڑا زور لگایا گیا, بڑا کچھ کہلوایا گیا, کیونکہ جو ان کے جو وہاں پہ جو شاہی خاندان کے کچھ لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ خاندانی تعلقات ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایک کم از کم ایک ملاقات کر لیں تاکہ جیسچر بن جائے ان کا. تو وہ ایک چھوٹی سی واجبی سی ملاقات کی. جتنا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے نا, ایسا سچ کچھ نہیں ہے. اور میں باقی معلومات کروں گا, کیونکہ ابھی عید کی چھٹیاں بھی آ گئی تھی وہاں پہ بھی, وہاں کچھ لوگ ابھی مل نہیں پا رہے, اب میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا. تو کیا بات ہوئی تھی, کیا ہوا تھا, ابھی تو سارے لوگ جو ہے باتیں مختلف کر رہے ہیں, تجزیہ نگار آپ سن رہے ہوں گے. بہرحال ابھی فی الحال میرے پاس اتنی سی بات ہے کہ ایک واجبی سی ملاقات تھی, اس میں کیا بات ہوئی ابھی میرے پاس اس کی اطلاع نہیں ہے. نمبر 2, سراج الحق صاحب کی بات جو ہے, سراج الحق صاحب کوشش کر رہے ہیں, میں نے کہا اچھی بات ہے, لیکن اگر سراج الحق صاحب اگر یہ کلیئر کہہ دینا کہ بھئی ہم جو کام کر رہے ہیں فوج کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ لوگ بیٹھ جائیں, تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہوگی, اس میں ایک اچھا جسچر جائے گا. وہ کھل کر بات کریں, کیونکہ باجوہ صاحب نے جاتے جاتے جتنا فوج کو گندا کیا ہے نا, باجوہ صاحب نے جاتے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم سارا کردار ادا کرتے تھے, آئندہ نہیں کریں گے. بھائی اگر تم کرتے تھے تمہیں بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ دیکھیں نا, باجوہ صاحب کی ہر بات جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جا کے فوج کو ڈیمیج کر رہی ہے. باجوہ صاحب کا ہر اقدام جو ہے وہ پاکستان کی ریاستی اور سلامتی کو ڈیمیج کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بھی جو سراج الحق صاحب جو کوشش کر رہے ہیں, اگر وہ کہہ دیتے نا صاحب کہ بھئی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ چاہتی ہے لوگ بیٹھ کے بات کریں, تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں یہاں ایک بتا دوں کہ آپ کا جو مغرب ہے نا, جو امریکہ بہادر ہے, وہ نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات کام ہو. یہ بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, وہ نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے, مولانا صاحب وہ جو ہے نا سخت مخالفت کر رہے ہیں. دیکھیے اس وقت اگر آپ غور سے دیکھیں نا, تو امریکن جریدے, وال اسٹریٹ جرنل ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, بلومبرگ ہو, یہ جتنے ہیں وہ سب عمران خان کو پاکستان دشمن قرار دے رہے ہیں. اور فضل الرحمان صاحب بھی اس وقت عمران خان کو پاکستان دشمن قرار دے رہے ہیں. تو اب ذرا کمبینیشن دیکھیں, فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں, ایک اسلامی جماعت, ٹھیک ہے, اسلامی جماعت کے سربراہ اور دیوبندی مسلک سے ان کا تعلق, اور وہ اور یہودیوں کے تمام اخبارات ایک پیج پر ہیں. اب مجھے اس میں کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے, میں خیال سے آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو یہ ساری بات جو ہے, یہ جو فضل الرحمان صاحب بول رہے ہیں, یہ مغرب کی, امریکہ کی زبان بول رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں, لوگ بھول جاتے ہیں. اصل میں اتنے سارے تجزیہ نگار ہیں, لوگوں کے ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اس تمام صورتحال کے اندر امریکہ کی اے ٹیم زرداری صاحب ہیں اور امریکہ کی بی ٹیم جو ہے فضل الرحمان صاحب ہیں, کیونکہ فضل الرحمان نے اس وقت ملایا ہوا ہے زرداری کے ساتھ. گو کہ وہ اس وقت نواز شریف کے ساتھ بھی چل رہے ہیں, لیکن زرداری کے ساتھ ان کا اس لیے ہاتھ ملایا ہوا ہے کیونکہ زرداری نے ان کو کہا ہے کہ ہم آپ کو صدر بنائیں گے, ہم آپ کو ڈیفینیٹ آپ کو صدر بنائیں گے, آپ نے وہ ایجنڈے کو فالو کرنا ہے جو ہمارا اور جو ویسٹ کا ایجنڈا ہے. کیونکہ نواز شریف نے تو ان کو وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو صدر بنائیں گے, انہوں نے صدر نہیں بنایا. تو یہ سارا مسئلہ ہے, یہ سب ذاتی مفادات کی جنگ ہے. اب
ایک بات یہ ہو گیا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ امریکہ بہادر نہیں چاہتا کہ یہ جو ہے مذاکرات کامیاب ہو، لہٰذا میں آپ سے سمجھتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 26 تاریخ کو جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس میں کوئی بڑی توقع نظر نہیں آتی کہ یہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ کچھ کوئی مطلب کوئی مثبت یہ قدم اٹھائیں گی. لیکن ہاں یہ بات میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں گے. گو کہ حکومت ان کے ساتھ بدماشی کر رہی ہے، ایک طرف تو یہ کیا کہتے ہیں ان کو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں سپریم کورٹ کو کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، دوسری جانب انہوں نے وہ نوٹیفیکیشن نکال کے اس سپریم کورٹ کے بینچ کو ہی ٹوٹل بے اختیار کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر اب آرمی کو جو ہے اگر ملک کے حالات اگر درست کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو آنا چاہیے، فوج آئے اور فوج آ کر ان کو گارنٹی دے اور ٹھیک ہے ان سے بات کرے عوام کے ساتھ. جو ان کو ایک خدشہ ہے کہ بھئی ہمیں کہیں گرفتار نہ کر دیں، ہمیں مطلب ان کو یہ خدشہ ہے مسلم لیگ نواز کے لوگوں کو اگر عمران خان آ جاتے ہیں کیونکہ عمران خان کو روک تو نہیں پا رہے تو اب ایسا نہ کو اٹھا کے میں جیلوں میں ڈال دیں. تو بھئی ان سے گارنٹی لیں کہ بھئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی پہلے جیسا معاملہ نہیں ہوگا، عمران خان کسی کو نہیں جیلوں میں ڈالنے لگے. ہاں انصاف کی بات ہوگی، اگر کسی کا کیس ہے وہ خواہ وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہو یا مسلم لیگ نواز کا ہو یا پیپلز پارٹی کو، ایک صاف شفاف جو ہے ایک طریقہ کار جو ہے اس کے ذریعے ہوگا، کسی کا احتساب ہوگا تو ہوگا، ورنہ کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی. میں سمجھتا ہوں اگر یہ پاکستان کی آرمی اس وقت حافظ صاحب جو ہیں اگر یہ اس قسم کا بھی اگر ایک کردار ادا کر دیں، اور یہ جو سراج الحق صاحب جو اگر بھاگتے پھر رہے ہیں اگر اس دوران اگر اس میں تھوڑی سی ایڈیشن بھی اگر کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات جو ہیں یہ دور ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے حالات اس نہج پر آ چکے ہیں کہ اگر فوری طور پر بھی عمران خان صاحب اگر آ جاتے، کل عمران خان کی حکومت آ جائے، ٹھیک ہے ان کا پلان بڑا اچھا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ نکال سکتے ہیں، لیکن شروع میں عمران خان کو حکومت چلانے کے اندر بہت مصیبت پیش آئے گی کیونکہ امریکہ بہادر جو ہے اس کے اندر ابھی بھی ہرڈلز ابھی بھی اٹکا رہا ہے اور وہ اٹکائے گا. تو ان ہرڈلز کے نکلنے کے لیے جو ٹائم پیریڈ انہیں چاہیے ہوگا نا اس میں ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا. لیکن ایز سچ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے میں نے بار بار کا یہ میرا فارمولہ ہے کہ جو 3 پی ہیں پاکستان کی، یعنی پبلک، پینٹاگن اور آپ کی جو پنڈی ہے، یہ تینوں اگر یہ ان میں سے اگر پبلک اور پنڈی اگر لوگ اگر بیچ میں اس کو قریب لے آئیں اور اگر یہ ساتھ ہو جاتے ہیں، پبلک کی پلس کو اگر پنڈی سمجھ لے اور یہ ساتھ ہو جائیں تو یقین کریں پھر پینٹاگن جو ہے نا ضرور اپنے گھٹنے ٹیک دے گا. آج کے لیے اتنا ہی. سنا ہے کہ عمران خان صاحب کو تقریر بھی کرنے والے ہیں آج، وہ بہت اہم اعلان کریں گے. جو کچھ بھی اس پہ اگر کوئی چیز ہوئی یا کوئی خاص بات ہوئی تو انشاءاللہ کل کے تجزیے میں وہ ضرور لے کر حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.